چلیں آج کی گفتگو ایک بڑے دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں دنیا بھر میں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے عالمی عقیدے کے مطابق ان کی کہانی کچھ اہم موڑوں پر بالکل مختلف ہے۔ آج ہم اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع ہے بھی بہت اہم۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا وہ اس پر بڑی گہری نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں تو جانی پہچانی لگتی ہیں، جیسے ان کی معجزانہ پیدائش، مگر کچھ تصورات بالکل منفرد ہیں۔ خاص طور پر ان کے دنیاوی سفر کے اختتام کے بارے میں ہے نا؟ بالکل، تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ اسلامی روایت ان سب الگ الگ کڑیوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر کیسے بناتی ہے۔ صحیح، تو ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کا مقام کیا ہے، ان کے معجزات کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور ان کے پیغام کی اصل روح کیا تھی۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ صرف ایک شخصیت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ یوں سمجھیں کہ یہ اسلامی عقیدے کے بنیادی ستونوں جیسے توحید اور نبوت، ان کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو پھر چلیں بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جی، بلکہ انہیں تو انبیاء اولو العزم میں شمار کیا جاتا ہے، جو ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اولو العزم، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اولو العزم کا مطلب صرف ثابت قدمی نہیں، بلکہ یہ ان پیغمبروں کا ایک خصوصی گروہ ہے جنہیں ایک نئی شریعت دی گئی اور جنہوں نے شدید ترین مخالفت کے باوجود اپنے پیغام کو پہنچایا۔ اس خاص فہرست میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ کو اس فہرست میں شامل کرنا ہی اسلام میں ان کے مقام کی عظمت کو واضح کر دیتا ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہو گئی ان کے بلند مقام کی بات، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا آغاز ہی ایک ایسے عظیم معجزے سے ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ ان کی معجزانہ پیدائش بغیر باپ کے۔ جی، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو دیگر ابراہیمی روایات میں بھی ملتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر اس کی ایک خاص تشریح کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور یہاں اسلامی الہیات کا ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے، کہ متن اس بات پر بار بار زور دیتا ہے کہ یہ معجزہ اور ان کے تمام معجزات باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے ہوئے۔ اچھا، اللہ کے حکم سے۔ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک کلیدی فرق ہے۔ یہ تصور حضرت عیسیٰ کی طاقت کو ان کی ذاتی الوہیت کے بجائے اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت کی ایک واضح نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی معجزہ دکھانے والے کی اپنی خدائی کا ثبوت نہیں، بلکہ اس سے بھیجنے والے خالق کی قدرت کا ثبوت ہے۔ بالکل، نبی کی طرف مڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ اسی لیے قرآن میں جب بھی ان کے معجزات کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں اللہ کے حکم سے کی قید ضرور لگائی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت آدم کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی، وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ واہ، یہ تو پورے معاملے کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ اچھا، تو پیدائش کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، مطلب معجزات جاری رہے؟ بالکل نہیں رکا، بلکہ یہاں سے تو بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ گہوارے میں کلام کرنا؟ بالکل، ذرائع میں ذکر ہے کہ انہوں نے گہوارے میں کلام کیا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک نوزائیدہ بچہ اپنی والدہ کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک معجزہ نہیں، یہ تو ایک بہت گہرا پیغام بھی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ یہ صرف ایک بچے کا بولنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے نازک وقت میں بولنا تھا جب ان کی والدہ حضرت مریم پر ان کی قوم کی طرف سے سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے۔ تو ان کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ ان کے پہلے الفاظ ہی اپنی والدہ کی پاک دامنی کا دفاع اور اپنے مشن کا اعلان تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی شروع سے ہی مقصد واضح تھا۔ جی بالکل واضح، اور اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ذرائع ان کے دیگر عظیم معجزات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے بیماروں کو شفا دینا۔ جی، پیدائشی اندھوں کو بینائی دینا، کوڑے کے مریضوں کو ٹھیک کرنا، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کا ذکر دوسری روایتوں میں بھی ملتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر معجزات کا مقصد پیغام کو تقویت دینا تھا
تو اس وقت کے لوگوں نے ان معجزات پر کیا رد عمل دکھایا؟ کیا سب نے انہیں نشانی مان لیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ رد عمل ملا جلا تھا۔ کچھ لوگوں نے، خاص طور پر غریبوں اور کمزوروں نے، ان معجزات کو اللہ کے نشانی کے طور پر قبول کیا اور ان کی پیروی کی۔ لیکن جو مذہبی پیشوا اور طاقتور طبقہ تھا، انہوں نے اسے نہیں مانا۔ ان میں سے اکثر نے اسے جادو یا فریب قرار دے کر رد کر دیا۔ ان کے لیے ماننا مشکل تھا کہ کوئی شخص ان کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کرے۔ تو پھر وہ مرکزی پیغام تھا کیا جس کی وجہ سے اتنی مخالفت ہوئی؟ دیکھیے، وہ مرکزی پیغام تھا توحید، مطلب خالص توحید؟ یعنی صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا، بالکل۔ اور ان تمام چیزوں کو رد کرنا جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وہ کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ کی شریعت کی جو اصل روح تھی نا، اسے بحال کرنے آئے تھے۔ جی بالکل، اسی کو بحال کرنے آئے تھے، جسے اس وقت کے علماء نے ظاہری رسم و رواج کے بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ اچھا، تو متن کے مطابق اس وقت بنی اسرائیل میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ توحید کے پیغام پر دوبارہ اتنا زور دینے کی ضرورت پڑی؟ جی، ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دین کی جو اصل روح تھی، مطلب خدا سے محبت اور اس کا خوف، وہ پس منظر میں چلی گئی تھی، اور اس کی جگہ دکھاوے نے لے لی تھی۔ جی، دکھاوے کی عبادت اور فقہی موشگافیوں نے لے لی تھی۔ توحید صرف زبانی اقرار تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کا مشن اسی روح کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا مشن بھی اسی پیغمبرانہ سلسلے کی ایک کڑی تھا جو حضرت آدم سے شروع ہوا۔ بالکل، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات، ان کا پیغام، سب کچھ ایک ہی خالق کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ چیز انہیں پیغمبروں کے اس عظیم سلسلے کی ایک انتہائی اہم کڑی بناتی ہے، نہ کہ اس سلسلے سے الگ کوئی ہستی۔ تو ان کی پیدائش، ان کے معجزات اور توحید کا پیغام، یہ سب انہیں پیغمبروں کی عظیم لڑی میں مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ لیکن کہانی کا اختتام وہ جگہ ہے جہاں یہ راستہ ایک بالکل ہی الگ سمت میں مڑ جاتا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی بنیادی اور غیر متزلزل جزو ہے۔ یہاں اسلامی روایت ایک بہت منفرد موقف پیش کرتی ہے۔ بالکل، متن بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی۔ قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ ان کے دشمنوں کو شبہ ہو گیا تھا، وہ حقیقت میں ان تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگر انہیں سولی نہیں دی گئی تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ہوا یہ کہ متن کے مطابق اللہ نے انہیں اپنے دشمنوں سے بچا لیا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ زندہ آسمان پر؟ جی، یہ محض ایک غائب ہو جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معجزاتی عمل تھا جسے رفع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر مسلمانوں کا پختہ ایمان ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اس واقعے کی مذہبی اہمیت کیا ہے؟ مطلب اللہ نے انہیں اس طرح بچا کر آسمان پر کیوں اٹھایا؟ یہ گہرا سوال ہے۔ علماء اس کی کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کے دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور دوسرا، یہ ان کے خاص مقام اور مستقبل میں ان کے ایک بہت بڑے کردار کی طرف اشارہ تھا۔ ان کی کہانی دنیا میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اور وہ خاص مقصد ان کی واپسی سے جڑا ہے۔ ذرائع اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے۔ یہ تصور تو کہانی کو ایک بالکل ہی مختلف جہت دے دیتا ہے۔ جی، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک وقفہ ہے۔ ان کی واپسی کا عقیدہ اسلامی علم آخرت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور ان کی واپسی کا مقصد کیا ہوگا؟ متن کے مطابق ان کی واپسی کا مقصد انصاف کا قیام ہوگا۔ وہ ایک منصف حکمران کے طور پر واپس آئیں گے، تمام جھوٹے مذاہب کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کی واپسی کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ کیا وہ ایک نئے نبی کے طور پر واپس آئیں گے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو وہ ایک نئے نبی کے طور پر نہیں، بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور ان کی شریعت کو نافذ کرنے والے کے طور پر آئیں گے۔ اور ان کا انصاف کس قسم کا ہوگا؟ سماجی، سیاسی؟ ہر قسم کا، سماجی، سیاسی اور روحانی۔
وہ دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے جو اس وقت دنیا میں فساد پھیلا رہا ہوگا، اور ایک پرامن عالمی نظام قائم کریں گے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف تصویر ہے، یعنی ان کا کردار تاریخ میں مکمل نہیں ہوا بلکہ مستقبل میں اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ بالکل، وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ چیز انہیں ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کی ایک اہم شخصیت بنا دیتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے حضرت عیسیٰ کی ایک ایسی تصویر دیکھی ہے جو انہیں اللہ کا ایک عظیم الولال عظیم پیغمبر بتاتی ہے۔ جی، جو معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، خدا کے حکم سے حیرت انگیز معجزات دکھائے، اور سب سے بڑھ کر توحید کا وہی لازوال پیغام دیا جو تمام پیغمبروں نے دیا۔ اور ان کے مشن کا دنیاوی اختتام بھی اتنا ہی معجزانہ تھا، جہاں انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جو ان کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا موڑ تھا۔ بالکل۔ اور پھر ان کی کہانی کا ایک مستقبل کا پہلو بھی ہے، یعنی ان کی واپسی، دجال کا خاتمہ اور عالمی سطح پر انصاف کا قیام۔ جی، اس گفتگو کا کلیدی نقطہ یہی ہے کہ اسلام حضرت عیسیٰ کو اپنے توحیدی نظام سے باہر نہیں دیکھتا بلکہ انہیں اس نظام کے اندر ایک انتہائی قابل احترام اور کلیدی پیغمبر کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ وہی بنیادی پیغام لائے جو ان سے پہلے اور بعد میں آنے والے پیغمبر لائے تھے۔ بالکل، ان کی زندگی کا بیان، ان کے معجزات، ان کا پیغام اور خاص طور پر ان کی زندگی کا اختتام اور مستقبل میں واپسی کا تصور، یہ سب اسلامی عقیدے کے لیے بہت اہم ہیں۔ کس طرح اپنے الہیاتی نظام میں جگہ دیتے ہیں، یہ انسانی تاریخ اور عقیدے کے ارتقاء کو سمجھنے میں بھی بہت مدد دیتا ہے۔ بلا شبہ، ہر روایت ان کی زندگی کے واقعات کو اپنے مرکزی عقائد کی روشنی میں دیکھتی ہے اور اس کی تشریح کرتی ہے۔ اسلام کے لیے وہ توحید کے عظیم علم بردار ہیں اور پیغمبروں کے سلسلے کی ایک فیصلہ کن کڑی، جن کا مشن ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچنے انگیز خیال آ رہا ہے ذہن میں۔ متن میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ وہ انصاف کے قیام کے لیے واپس آئیں گے۔ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں انصاف کے بارے میں اتنے سارے مختلف اور بعض اوقات ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تصورات پائے جاتے ہیں، اس روایت کے مطابق انصاف کا وہ عالمی قیام در حقیقت کیسا ہو سکتا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا اور اس کے اثرات ہماری آج کی دنیا پر کیا ہوں گے۔